السلام علیکم دوستو، ہم ولیم شیکسپیئر کا پلے اوتھیلو ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس کی لاسٹ ویڈیو ہوگی اور اس میں آج ہم اپنا پلے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ایکٹ 5 کے سین 1 اور سین 2 ڈسکس کریں گے، جس کے بعد یہ پلے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس سے پہلے جو ہے ایکٹ 4 تک کی تمام ویڈیوز جو ہیں ایک پلے لسٹ کی شکل میں میرے چینل پہ موجود ہیں۔ آپ سب دوست اس میں سے ایکٹ وائز اور سین وائز جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹ 5 کا سین 1 اور 2۔ ایاگو اور روڈریگو بروتھل کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں جہاں کیسیو بیانکا سے ملنے جاتا ہے۔ ایاگو روڈریگو کو ریپر، ایک قسم کی تلوار کے ساتھ ایسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے جہاں وہ کیسیو کو گھیرے میں لے سکتا ہو۔ اس کے بعد ایاگو خود کو اس معاملے سے دستبردار کرتا ہے، حالانکہ روڈریگو اسے کہتا ہے کہ اگرچہ اسے کیسیو کو مارنے میں مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ زیادہ دور نہ جائے۔ یعنی آپ پیچھے دیکھیں کہ کس طرح جو ہے ایاگو نے پلان دیا اور کس طرح اس نے سارا ڈرامہ کریٹ کیا، ڈیسٹیمونا اور کیسیو کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی، اور پھر جو ہے ڈیسٹیمونا کو اس نے اوتھیلو کے ہاتھوں مارنے کا انتظام کیا، اور پھر کیسیو کو مارنے کے لیے جو ہے اس نے روڈریگو کا انتخاب کیا تاکہ وہ خود اس کام سے بچ جائے اور کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے اور وہ جو ہے خود اس کا قاتل نہ بنے، اور اس کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور اس کی جو لیفٹیننٹ کی پوزیشن ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے۔ یہ سارا کھیل وہ صرف اپنی اس لیفٹیننٹ کی پوزیشن کے لیے کھیل رہا تھا۔ تو اس سے نیکسٹ ہے کہ حالانکہ روڈریگو اسے کہتا ہے کہ اگرچہ اسے کیسیو کو مارنے میں مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ زیادہ دور نہ جائے۔ کیسیو داخل ہوتا ہے اور روڈریگو اس پر وار کر دیتا ہے، لیکن کیسیو کے زرہ بختر حفاظتی لباس آرمورر کو چھیدنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یعنی جو اس نے حفاظتی لباس پہنا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیسیو روڈریگو کو چھرے سے زخمی کر دیتا ہے۔ ایاگو ہنگامے کا آغاز کرتا ہے اور کیسیو کی ٹانگ میں چھرا گھونپ دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ کیسیو یہ جانے بنا ہی گرتا ہے کہ کس نے اس کو چاقو مارا۔ اس لمحے کیسیو کے قتل کی چیخیں سنتے ہوئے اوتھیلو داخل ہوتا ہے۔ اوتھیلو اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ ایاگو نے اسے مار ڈالا ہے۔ ایاگو کے انتقام لینے میں کامیاب ہونے کے یقین پر وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اوتھیلو ڈیسڈیمونا کو مارنے کے لیے اپنے کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ لوڈویکو اور گریزینو کیسیو اور روڈریگو کی چیخوں کی آواز سنتے ہی داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ ان کی چیخوں کی آواز سنتے ہیں تو وہ سٹیج پر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ سکتے اور وہ پھنسے ہوئے روتے ہوئے مردوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ یعنی جو کیسیو اور روڈریگو چلا رہے ہوتے ہیں ان کی وہ صرف آواز سنائی دیتی ہے ان کو،
اور وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایاگو روشنی لے کر داخل ہوتا ہے، وہ پہلے کیسیو کو دریافت کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے جو اس سے مدد کے لیے التجا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر کیسیو پر حملہ آور ہونے والے روڈریگو سے ٹھوکر کھاتا ہے، جسے ایاگو نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ چھرا مارا تھا۔ گرازیانو اور ایاگو لوڈویکو کو ابھی بھی دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی جب ایاگو انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے سین کریٹ کرتا ہے یا ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے اور کس نے کس کو مارا ہے۔ آخر میں یہ تینوں افراد آمنے سامنے آتے ہیں اور کیسیو سے اس کے زخمی ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بیانکا داخل ہوتی ہے اور جب وہ کیسیو کو زخمی دیکھتی ہے تو چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ایاگو کیسیو سے اس پر حملہ آور شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی وضاحت فراہم نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے مارنے والے کو دیکھا نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پر کس نے حملہ کیا اور کہ اس نے کس پر حملہ کیا جو اس پر حملہ کر رہا تھا جب اس نے مارا، یعنی روڈریگو کو۔ کیسیو کہتا ہے کہ وہ روڈریگو کو نہیں جانتا۔ ایاگو اسے بتاتا ہے کہ روڈریگو ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ کیسیو کہتا ہے کہ وہ روڈریگو کو نہیں جانتا۔ درباریوں نے کیسیو اور روڈریگو کی لاش اٹھا رکھی ہوتی ہے۔ ایمیلیا داخل ہوتی ہے اور ایاگو اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وحشیہ طوائف پرستی کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے تو ایاگو اس کو ایک اور شکل دیتا ہے کہ مطلب یہ دونوں طوائف پرستی یا بیانکا کی وجہ سے آپس میں لڑے ہیں، کہ ایسا کوئی چکر تھا تبھی یہ دونوں آپس میں لڑے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کیا ہے۔ وہ اور ایمیلیا بیانکا کی سرزنش بے عزتی کرتے ہیں جس کے گھر کیسیو نے اس شام کھانا کھایا تھا۔ ایاگو بیانکا کو گرفت میں لیتا ہے اور ایمیلیا کو اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا کو یہ بتانے کے لیے بھیجتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ ایاگو ایک ساتھ منظر کا اختتام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس نے مجھے ایسا کرنے پر کافی حد تک مجبور کر دیا تھا یا مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ یعنی وہ یہ جو ہے اس لمحے کا یا اس رات کا انتظار کر رہا تھا کہ جس کے لیے اس نے یہ سارا پلان کیا تھا، اور ابھی اس کا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ اوتھیلو سوتی ہوئی ڈیسڈیمونا کے پاس موم بتی پکڑے کھڑا ہوتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا کرنے سے پہلے ایک بار اس کو چومنے کے لیے نیچے جھک جاتا ہے۔ وہ جاگ جاتی ہے اور وہ اسے مرنے کے لیے تیار رہنے کو کہتا ہے۔ خوفزدہ ہو کر ڈیسڈیمونا اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ اسے قتل کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اوتھیلو جواب دیتا ہے کہ وہ کیسیو کے ساتھ مل کر اسے بے وفائی کر رہی ہے، اس نے اس کا ثبوت رومال میں دیکھا ہے۔ اوتھیلو ڈیسڈیمونا کے اس الزام سے انکار کرنے پر یقین کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یعنی جب ڈیسڈیمونا اس الزام کو ڈینائی کرتی ہے تو وہ اس کے اس انکار پر یقین کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور
یہ کہتا ہے کہ کیسیو نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، لیکن وہ مزید کوئی بات نہیں کر پایا کیونکہ ایاگو کے ذریعے قتل کیا گیا ہے۔ ڈیسڈیمونا کیسیو کے لیے رونے لگتی ہے۔ اس بات سے وہ اوتھیلو کو زیادہ غم و غصے میں ڈالتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس کشمکش میں ڈالتی ہے کہ جیسے وہ اس سے درخواست کرتی ہے کہ اسے تھوڑی دیر تک زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے۔ اوتھیلو آخر کار اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اسے مارنے کی تیاری کرتا ہے۔ ایمیلیا دروازے کے باہر سے پکارتی ہے اور اوتھیلو بظاہر خود کو پرجوش ظاہر کرتا ہے، اپنی بیوی کی چیخوں کے ساتھ اپنی آواز کو شامل کرنا چاہتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے کہ ڈیسڈیمونا ابھی تک مردہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہربان سمجھنا اور اپنی بیوی کو تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس بات پر وہ اس کے لیے دوبارہ مسکرا دیتا ہے۔ اوتھیلو بیڈ کے پردے کھینچ کر ایمیلیا کو اندر جانے دیتا ہے۔ ایمیلیا اوتھیلو کو بتاتی ہے کہ کیسیو نے روڈریگو کو مار ڈالا ہے۔ اوتھیلو پوچھتا ہے کہ کیا کیسیو کو بھی مارا گیا ہے، اور ایمیلیا اسے بتاتی ہے کہ کیسیو زندہ ہے، جس سے اوتھیلو کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈیسڈیمونا چیخ اٹھتی ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس بیان کو سنانے کے لیے کافی دیر تک زندہ رہتی ہے۔ ایمیلیا کو یہ بتاتی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس نے خود کو ہلاک کیا، یعنی وہ مرنے سے پہلے ایمیلیا کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس نے خود کو ہلاک کیا۔ وہ مر جاتی ہے۔ اوتھیلو ایمیلیا کے سامنے فاتحانہ طور پر اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ڈیسڈیمونا کو مارا ہے، اور جب وہ اس سے اس کی وجہ پوچھتی ہے تو اوتھیلو نے اسے بتایا ہے کہ ایاگو نے ڈیسڈیمونا کے جھوٹ سے متعلق اس کی آنکھیں کھولی، یعنی کہ ایاگو نے اسے بتایا کہ ڈیسڈیمونا اسے کیسے چیٹ کر رہی ہے۔ اوتھیلو کی اس دھمکی سے بے نیاز ہو کر وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش رہنے میں ہی اس کی بہتری ہے۔ ایمیلیا مدد کے لیے آوازیں دیتی ہے، جس سے مونٹینو، گرازیانو اور ایاگو منظر عام پر آتے ہیں۔ جیسے ہی ایاگو کے ویلین منصوبے کی حقیقت ایمیلیا کے ذریعے سامنے آنا شروع ہوتی ہے، اوتھیلو بیڈ پر روتے گر پڑتا ہے جس پر اس کی مردہ بیوی کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ یعنی جب ایمیلیا ایاگو کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیسے مکار ہے، کیسے وہ جھوٹ بولتا ہے یا کیسے اس نے پلان بنایا ہے، تو تب اوتھیلو کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ وہ خود سے ہی اس بات پر گرازیانو راحت کا اظہار کرتا ہے کہ برابنزیو مر گیا ہے۔ یہ پہلی خبر سامعین اس کے لیے برابنزیو کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے اس طرح کے خوف ناک انجام کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں بچا، یعنی وہ جو ہے اس کا باپ، وہ اپنے بیٹی کے اس انجام کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں بچا اور وہ بھی مر گیا ہے۔ اوتھیلو اب بھی ایاگو اور کیسیو کے اعتراف کا ذکر کرتا ہے اور ایاگو کی سچائی اور ڈیسڈیمونا کے
جرم پر ابھی بھی یقین قائم رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے ایاگو کہہ رہا ہے جو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جب اوتھیلو رومال کا ذکر کرتا ہے تو ایمیلیا پھوٹ پڑتی ہے اور ایاگو کو اب یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنے منصوبوں کو اور پوشیدہ نہیں رکھ سکتا کہ جب اوتھیلو اس رومال کا ذکر کرتا ہے تو ایمیلیا اسے بتاتی ہے کہ کیسے اس نے رومال وہاں گرا پڑا تھا اس نے اٹھایا تھا اور کیسے اس نے ایاگو کو دیا تھا اور کتنی بار جو ہے ایاگو اس بات کی وہ کہہ چکا تھا اس کو کہ وہ رومال چوری کر کے لاؤ۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو ہے ایاگو کو اپنے منصوبے پوشیدہ رکھنے میں اب مشکل ہو رہی تھی اور نہیں رکھ سکتا تھا اور اسے ایمیلیا کو اپنی تلوار سے خاموش کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ گریزیانو اسے روکتا ہے اور ایمیلیا بتاتی ہے کہ کس طرح رومال ملا اور اس نے وہ ایاگو کو دیا۔ اوتھیلو ایاگو پر برس پڑتا ہے لیکن مونٹینو اسے غیر مسلح کر دیتا ہے، یعنی اسے تلوار وغیرہ لے لیتا ہے۔ ہنگامے میں ایاگو کو اپنی بیوی کو چاقو سے مارنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ گرتی ہے اور بظاہر مر رہی ہوتی ہے، یعنی ایاگو اپنی بیوی کو بھی مار دیتا ہے۔ ایاگو فرار ہو جاتا ہے اور مونٹینو اور گرازیانو اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ ان دونوں خواتین کی لاشوں کے ساتھ اوتھیلو تنہا رہ جاتا ہے، یعنی ڈیسڈیمونا اور ایمیلیا کی لاشوں کے ساتھ اوتھیلو تنہا رہ جاتا ہے اور ایک تلوار ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایمیلیا کے مرتے ہوئے الفاظ پس منظر کو گہری موسیقی مہیا کرتے ہیں جب وہ ولو نامی گانا گاتی ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ میں وہی گانا چل رہا ہوتا ہے جس کا ذکر ڈیسڈیمونا اور ایمیلیا پہلے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اوتھیلو سے کہتی ہے کہ ڈیسڈیمونا پاکیزہ تھی اور اس سے محبت کرتی تھی، یعنی یہ الفاظ جو ہے اس گانے میں اوتھیلو کو ایسا لگتا ہے کہ سنائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا پلے اوتھیلو، یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس کی جو ساری ویڈیوز ہیں ایکٹ وائز اور سین وائز اس چینل پہ آپ کو ملیں گی۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹس میں جو ہے اپنی قیمتی آراء سے قیمتی مشورے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔